حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ایک عورت تھی، کھانا کھا رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی اور کسی نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو دو۔ عورت کھاتے کھاتے ہاتھ روکتی ہے اور وہ نوالا جو ہے نا، اس نے اپنے بچوں کو کہا جا کے یہ فقیر کو دے دو، اپنے حصے کا کھانا اسے دے دی۔ تھوڑے عرصے بعد اس عورت کا بچہ پیدا ہوا، وہ بچے کو لے کر کہیں جا رہی تھی تو اب اس چھوٹے سے بچے کو بھیڑیا آیا، عورت کے ہاتھ سے چھین کر بھاگنے لگا۔ اب ماں کا کیا حال ہوگا کہ چھوٹا بچہ اسے بھیڑیا لے کر بھاگنے لگے۔ میں حدیث پاک سنا رہا ہوں، وہ عورت چیخنے لگی میرا بچہ میرا بچہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اس بھیڑیے کے منہ سے بچہ چھینو اور اس عورت کو دے کر آؤ اور اس کو کہہ دینا نوالے کے بدلے نوالا ہو گیا ہے۔ بڑی گہری بات ہے یہ، اس عورت نے اپنے منہ کا نوالا اللہ کی راہ میں دیا، اللہ نے بھیڑیے کے منہ کا نوالا یعنی اس کے بچے کو چھین کر اسے واپس لوٹا دیا۔ چاہتے ہو نا تمہارے بچے خیر سے رہیں؟ اب یہ جیسے شادی ہو رہی ہے، یہ مشورہ ہے میرا، اگر گھر میں شادی ہو نا کچھ اور لوگوں کا بھلا کر دیا کرو، ہو سکے تو کسی غریب کی بھی شادی کرا دیا کرو، اس کی مدد کر دو، اس کا گھر خوشحال رہے گا، اس کی برکت سے آپ کا بچے خوشحال رہیں گے، آپ کے بچوں کو نظر بد نہیں لگے گی۔ مگر آج لوگ کرتے کیا ہیں؟ اپنی شادی میں اتنا تفاخر، اپنی شادی میں اتنا فخر، اتنا غرور، اتنا دکھلاوا کہ اگلے غریب لوگ ان کا دل ہی ہو جائے کہ ہم تو کبھی نہیں کر سکتے اپنے بچوں کی اتنی شادی۔ الٹا لوگوں کے دل دکھا کر اپنی شادیاں کرتے ہیں، شادی کے اندر اتنے گناہ کرتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ اچھا گناہ کر کے رب کو بھی ناراض کر رہے ہیں اور دھوم دھڑکا اور عجیب عجیب معاملات کر کے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے والوں کو بھی تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ شادی کس کام کی کہ آپ تو خوش ہو رہے ہیں، آپ کے پڑوسی پریشان ہیں، آپ تو خوش ہو رہے ہیں، خوشی دینے والا رب ہی ناراض ہے۔ نہ زندگی کا فارمولہ یہ رکھنا کہ جب بھی خوشی مناؤں گا ایسے مناؤں گا کہ میں بھی خوش، میرے دوست بھی خوش، میرے پڑوسی بھی خوش، اور خوشی دینے والا میرا مولا بھی مجھ سے راضی۔ پھر دیکھو آپ کی خوشی کیسے بڑھتی ہے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔